نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 4 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَخْلَقْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتٌ أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا، سو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے سابقہ جو اقوام تھی انبیاء کرام کی، ان پر عذاب کے آنے کا ذکر فرمایا، کیونکہ اس سے پیچھے اللہ کریم نے قرآن کریم کے نزول کا ذکر فرمایا اور پھر یہ حکم دیا کہ جو کچھ میں نے اپنے محبوب پر نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو اور باطل حاکموں کے پیچھے مت چلو۔ تو یہاں اللہ کریم نے پھر اس کے متصلاً بعد یہ فرمایا کہ تم سے پہلے کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا، یعنی رات کو جب سوئے تو صبح اٹھ نہ سکے، یا دوپہر کے وقت وہ قیلولہ کے لیے لیٹے ہوئے تھے تو آنن فانن اللہ کے عذاب نے ان کو آ کر پکڑا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو یہ متنبع کیا جا رہا ہے ان کفار اور مشرکین کو کہ اللہ کے لیے یہ کام نہ تو مشکل ہے نہ ناممکن ہے کہ تم کو عذاب دینا یا تمہیں ہلاک کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کیا کرتے تھے نا تو آپ ڈرایا کرتے تھے، تو کفار جو مشرکین تھے وہ کئی دفعہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ وہ کہاں ہے عذاب جس سے ہمیں تم ڈرایا کرتے تھے۔ تو اہل یہود اور اہل نصارہ جو تھے ان کا عقیدہ بھی تھا اور وہ جانتے بھی تھے، ان کی کتابوں میں بھی یہ ذکر گزر گیا، اور بنی اسرائیل کی کئی قومیں، یعنی کہ بنی اسرائیل کے کئی قبائل کہہ لیں، ان میں سے کئی نسلیں ایسی تھیں جن پر اللہ کریم کا عذاب نازل ہوا۔ تو اللہ کریم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، اس بات سے ڈرانا چاہتے ہیں کہ جب میرا عذاب آتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا دن ہے کہ رات ہے، وہ آنن فانن آتا ہے۔ اور دو حالتوں کا اللہ کریم نے ذکر کیا، ایک یہ کہ وہ رات کے وقت نیند میں چلے گئے اور صبح اٹھنے کی ان کو ہمت نہ ہوئی، اسی نیند کے عالم میں اللہ کریم ان پر عذاب نازل کر دیا، یا دوپہر کو وہ سوئے اور پھر پلٹ کر ان کی زندگی میں کوئی اور دوپہر واپس نہ آئے۔ تو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر انسان کو مہلت نصیب نہیں ہوتی۔ پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار سوائے اس کے کچھ نہ تھی، وہ کہنے لگے بے شک ہم نے ظلم کیا یا ہم ہی ظالم تھے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے یہ بات جو ہے اس کا اظہار کیا کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب نازل کیا گیا ان کی نافرمانی کے باعث، ان کے انکار کے باعث، تو ہلاک ہونے سے قبل، مرنے سے قبل
عذاب کا شکار ہونے سے قبل جب ان پر عذاب نازل کیا گیا تو انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ بے شک ہم ظالم ہی تھے. اس وقت انہوں نے قبول کر لیا اس بات کو کہ ہاں ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی قوم اس وقت تک عذاب سے ہلاک نہیں ہوئی جب تک کہ انہوں نے خود اس عذاب کا عذر بیان نہیں کیا. یعنی کہ اللہ کریم کا جو عذاب جب آتا ہے تو وہ قوم جان جاتی ہے کہ ہم پر جو عذاب آیا ہے یہ ہمارے گناہوں کے سبب سے ہے، ہماری نافرمانیوں کے سبب سے ہے، اور وہ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پرسش کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گے، اور ہم یقیناً رسولوں سے بھی دریافت کریں گے. تو یہاں اللہ کریم نے جو بات بیان کی وہ یہ کہ جب اللہ کے حضور ساری کائنات کے لوگ جو ہیں پیش ہوں گے تو اللہ کریم ان سے سوال کرے گا، ان سے پوچھے گا. امتوں سے بھی سوال کیے جائیں گے اور پھر رسولوں سے بھی سوال کیے جائیں گے. اللہ کریم ہر ایک شخص سے قیامت کے روز سوال کرے گا. تو امتوں سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ کیا تمہارے پاس ہمارے پیغمبر یا رسول نہیں آئے پیغام لے کر؟ اس بات کی ان سے گواہی لے جائے گی، ان بات کا ان سے پوچھا جائے گا. اور پھر رسولوں سے جب پوچھا جائے گا کہ جب آپ نے ان کو تبلیغ کی، میرا پیغام ان تک پہنچایا، تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کون کون سی امتیں جو ہیں وہ تمہاری تبلیغ کے سبب سے ایمان لائیں، کنہوں نے آنے سے انکار کیا؟ حالانکہ اللہ ساری بات کو خود جانتا ہے، لیکن یہ سوال کیے جائیں گے. اللہ کہتا ہے میں ہر ایک سے پوچھوں گا. جیسا کہ سورہ القصص میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ القصص کی آیت نمبر 65 ہے، 65. رب کریم نے ارشاد فرمایا اور جس دن اللہ ان کو ندا فرما کر ارشاد فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا کہ جب میرے رسول تمہارے پاس میرا پیغام لے کر آئے تو تم نے ان کو کیا جواب دیا. اسی طرح سورہ النحل کی آیت نمبر 92 اور 93 ہے. اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے جب ان تمام کاموں کے متعلق جو وہ کرتے تھے. تو ان آیت کریمہ میں ایسی اور بھی آیتیں قرآن کریم میں پائی جاتی. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کریم باوجود اس کے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جانتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، اور پھر تمام انسانوں کی کتاب جو ہے اعمال کی وہ اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی. اس کے باوجود رب کریم ہے جو اگر چاہے گا تو سوال کرے گا، پوچھے گا. امتیوں سے پوچھے گا کہ تمہیں میرا پیغام ملا تھا تو تم نے کیا جواب دیا، اور رسولوں سے پوچھے گا کہ جب آپ نے ان کو میرا پیغام دیا تو انہوں نے کیا جواب دیا. تو اللہ کریم ان سے سوال و جواب کرے گا. اور اس آیت کریمہ میں یہ بھی اللہ کریم نے جو بات کی کہ میں رسولوں سے بھی دریافت کروں گا کہ جو کام ان کے سپرد کیا تھا دعوت و تبلیغ کا، اس کی نسبت ان سے سوال کروں. امام بخاری جو ہیں وہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 893 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے امام بخاری کی کتاب میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص محافظ ہے اور مصلح ہے، حفاظت کرنے والا بھی ہے اور اصلاح کرنے والا بھی ہے. اور تم میں سے ہر شخص اور اس کے متحت لوگوں کے متعلق سوال ہوگا. یعنی کہ جو جس مقام پر بھی ہے اس کے نیچے جتنے لوگ ہیں وہ ان کا محافظ بھی ہے اور مصلح بھی ہے. ان کی حفاظت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے اور ان کی صلاح کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. تو ان دو امر کے متعلق اللہ کریم پوچھے گا. آپ نے فرمایا کہ امام و محافظ ہے اور مصلح ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا. یہاں امیر کی بات کی جائے جس کو امام کہا گیا نا، امام مسجد کی بات نہیں کی. امام سے مراد جو ہے وہ جو قوم کو لیڈ کر رہا، جو قوم کا امام ہے، اس کو امیر کہہ لیں، خلیفہ کہہ لیں، حاکم کہہ لیں. وہ حاکم جو ہے
وہ قوم کے لیے محافظ بھی ہے اور مصلح بھی ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ قوم کی حفاظت بھی کرے اور پھر اس کی اصلاح بھی کرے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا. اور ایک شخص اپنے اہل کا محافظ ہے اور مصلح. کہ ہر ایک فرد جو ہے، جو فیملی کا ہیڈ ہے، وہ اپنے گھر کا محافظ بھی ہے اور مصلح بھی ہے. یعنی کہ باپ جو گھر کا وارث ہے، بڑا ہے، اس پر یہ دوہری ذمہ داری ہے. ایک تو اس گھر کو سنبھالنا، اس کا نظام چلانا، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے، اور دوسرا ان کی اصلاح کرنا، اس کے زیر نگیں، اس کی زیر کفالت جتنے بھی لوگ ہیں ان کی اصلاح کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اس کے متعلق قیامت کے روز سے سوال کیا جائے گا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے اور فرمایا کہ عورت اپنے خامند کے گھر کی محافظہ ہے اور مصلح ہے. کہ خامند کے بعد جو بیوی ہے وہ ذمہ دار ہے پورے گھر کی، وہ اس کی محافظہ بھی ہے اور مصلح. اس کی ذمہ داری بھی ویسے ہی ہے جیسے خامند کی ہے، جیسے باپ کی ذمہ داری ہے گھر کے معاملات میں محافظت کی اور مصالحت کی. اسی طرح اصلاح کرنا اور حفاظت کرنا باپ کی غیر موجودگی میں، باپ کے بعد یہ ذمہ داری ماں کی ہے، اور اس سے بھی اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. آقا نے فرمایا اس سے اس کے گھر کی حفاظت اور اصلاح کے متعلق سوال ہوگا. اسی طرح آپ نے فرمایا خادم اپنے مالک کے مال کا محافظ. جو آپ نے ملازم رکھا ہوا ہے، کسی کے پاس نوکری کو کرتا ہے، تو اس کے مالک کا جو مال ہے وہ اس کا محافظ ہے. اگر اس میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے یا کمی بیشی کرتا ہے، بد دیانتی کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا محافظہ کیا جائے گا. اس سے پوچھ گچھ کی جائے اسی سے. اور پھر آپ نے فرمایا اور ایک شخص اپنے باپ کے مال کا محافظ اور مصلح ہے، اور اس سے مال کے متعلق سوال ہوگا. تم میں سے ہر شخص محافظ ہے اور مصلح ہے، اور اس سے اپنے زیر انتظام اور زیر حفاظت چیزوں اور لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. اور یہ حدیث مبارک صحیح بخاری کے ساتھ ساتھ کئی کتب میں، صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، سنن ابن ترمذی میں آئی ہے، سنن ابو داؤد میں آئی ہے، مسند احمد بن حنبل میں آئی ہے. تو کئی کتب میں اس حدیث مبارک کو نقل کیا گیا کہ ہر کوئی جو بھی اس کے زیر کفالت ہے، اس کے زیر نگیں ہے، جو ہیڈ ہے وہ جواب دہ ہے. چاہے اس کے ایک نیچے کام کرنے والا بندہ ہے، چاہے 10 کرنے والے بندے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ذمہ داری آتی ہے وہ حاکم وقت کی آتی ہے. جو پوری امت جو اس کے نیچے کام کر رہی ہے، چل رہی، جن کا وہ محافظ بنایا گیا، خلیفہ بنایا گیا، امیر بنایا گیا، حاکم بنایا گیا، تو یہ جان لے کے قیامت کے دن اس سے اس بارے میں دریافت کیا جائے گا. تو اس آیت کریمہ کی روح سے یہ کہ رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا نا کہ ہم نے تمہیں بھیجا. تو جب ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جب ان لوگوں کو پیغام دیا تو انہوں نے کیا جواب دیا، تو وہ کہیں گے کہ مولا تو بہتر جاننے والا ہے، تو ہم سے زیادہ اس چیز کی خبر رکھتا ہے کہ انہوں نے ہمیں کیا جواب دیا. تو ہر ایک بندے سے پرسش ہوگی. ایسا یہ اللہ کریم بابر کرنا چاہتا ہے کہ یہ کوئی گمان نہ کرے کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ کسی بھی معاملے سے بچ جائے گا. کچھ لے دے کے، کچھ جھوٹ مکر کر کے، کوئی فریب کر کے، چلاکی کر کے، جیسے دنیا میں ہم کرتے ہیں نا جی، یہاں پر تو سارا کچھ ہی چل جاتا ہے. طاقتور ہے، مالدار ہے، تلک والا ہے، تو جو مرضی کر لے، چوری کر لے، چکاری کر لے، ڈکیتی کر لے، جو مرضی جرم کر لے، اس کی گرفت نہیں ہوتی. وہ ایسے نکل جاتا ہے جیسے مکھن سے بال نکل جاتا ہے. لیکن یہ اس دنیا کے نظام میں تو ایسا ممکن ہے کہ آپ اپنی دن دونس اور دھاندلی سے جو ہے وہ اپنے معاملات کو سیدھا کر لیں. لیکن اللہ جو بات فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن جب تم میرے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو وہاں تمہارے پاس ایسی کوئی چال چلنے کے لیے، ایسی کوئی دونس دھانسلی کرنے کے لیے تمہیں ہمت اور توفیق نہیں دی جائے گی. وہاں میں تم سے سوال کروں گا اور تمہارے رسولوں سے بھی سوال کروں گا، اور وہاں سوا کیا جائے گا. وہاں ایک تو میں نے آپ سے عرض کی تھی نا، ایک تو خود جو کتاب لکھی گئی وہ اللہ کے ہاں پیش کی جائے گی، وہ سامنے رکھی جائے گی. ہر انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے اور قرآن کی بھی آیات میں ملتا ہے کہ کئیوں کو نامہ مال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، کئیوں کا نامہ مال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا.
تو وہ کتاب ہر بندے کی اس کے سامنے اس کے ہاتھ میں پکڑا کر تھما دی جائے گی، اور جس کے دائیں بائیں نامہ مال پکڑایا جائے گا وہ پکڑے گا نہیں، اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا تو پیچھے سے اس کا نامہ مال اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ تو وہاں تو سارا حساب و کتاب جو ہے وہ پہلے سے ہی کیا ہوا موجود ہوگا، ہر بندے کے جس اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ نکلے مارے کرام الکاتبین جن کو کہتے ہیں، اور اللہ خود بھی جانتا ہے، لکھا ہوا بھی موجود ہوگا، اللہ خود بھی جانتا ہے، اللہ خود ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور پھر وہ یہ کہ جیسا چاہے گا جس سے چاہے گا اللہ کریم وہاں سوال کرے گا اور ان سے جواب طلب کرے گا۔ تو آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔